نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 18 سے 30 تک ہم پڑھیں گے۔ آج چوتھا لیسن ہے یہ، اور ہر چوتھے لیسن کے ڈسکرپشن باکس میں ہم اس کا پیپر بھی ڈال دیا کرتے ہیں، تو جو لوگ پیپر دینا چاہیں وہ اس کے ڈسکرپشن باکس میں سے لنک ان کو مل سکتا ہے۔ شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، اور ہم نے بنا دیں، بینہم ان کے درمیان، وبین القریٰ اور بستیوں کے درمیان، التی وہ جو بارکنا برکت دی ہم نے، فیہا اس میں، قرن کچھ بستیاں، ظاہرتاً سامنے نظر آنے والی یا ظاہر بستیاں۔ قوم سبا کا تذکرہ چل رہا تھا، بڑی خوشحال قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، اور انہی کا تذکرہ ہے کہ ہم نے ان کے علاقے اور ان بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت عطا کر رکھی تھی، وہاں سے نظر آنے والی بستیاں قائم کر دی تھی۔ یہاں بابرکت بستی کس کو قرار دیا گیا ہے؟ ارض فلسطین کو۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی کہا گیا نا، بارکنا حولہ، یعنی ہم نے اس کے جو سراؤنڈنگز ہے اس کو برکت دی ہے۔ اس آیت میں بھی دراصل اس زمانے کی ایک شاہراہ کا تذکرہ ہے جو فلسطین اور یمن کے درمیان تھی، جس پہ یورپ اور ایشیا کے درمیان ہونے والی تجارت کے حوالے سے قوم سبا کی مکمل اجارہ داری تھی، مکمل ان کو اس پہ کنٹرول، منوپلی تھی ان کی۔ یہ چونکہ بڑی طاقتور قوم تھی، خوشحال قوم تھی، ان کا علاقہ بھی بڑا سرسبز و شاداب تھا، وہاں مختلف قسم کی پھل اور خوشبوئیں کثرت سے پیدا ہوتی تھیں، اور اگر ہم دیکھیں پرانے زمانے کے سیاحوں کے حوالے سے تو قوم سبا کے بارے میں ایسی بہت سی معلومات ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ یہ اپنے دور کی ایک بڑی منظم قوم تھی، اور جس شاہراہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ شاہراہ جو تھی یہ ہندوستان اور چین سے جو مال تجارت آتا تھا وہ یمن کی بندرگاہ پہ آ کے اترتا تھا، اور یورپ سے جو سامان تجارت آتا تھا وہ فلسطین کی بندرگاہ پہ پہنچتا تھا، اور پھر یمن اور فلسطین کے درمیان قوم سبا کے تجارتی قافلے ہر وقت پورا سال رواں دواں رہے۔ یہ تجارتی شاہراہ جو تھی یہ اللہ کی خصوصی مہربانی سے بہت پرسکون، بہت پرامن اور ہر لحاظ سے مثالی تھی۔ اس کی کیفیت یوں تھی کہ تقریباً 100 میل کے فاصلے تک اس کے دونوں طرف باغات پھیلے ہوئے تھے، اور پھر عین اس روڈ کے اوپر جگہ جگہ بستیاں اس طرح آباد تھیں کہ ایک بستی کی اور دوسری کے درمیان بس اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک انسان اگر صبح کا سفر شروع کرتا ہے تو شام تک وہ دوسری کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں موٹر وے پہ بنائے ہوئے ہیں جگہ جگہ قیام و طعام کے لیے، تو اسی طرح سے وہاں پہ بھی ان چیزوں کا خیال رکھا گیا تھا۔ اور جو تجارتی قافلے تھے وہ ڈاکہ سے، رہزنی سے، چوری کے خطرات سے محفوظ رہتے تھے، اور انہیں قیام اور سفر کے لیے کے دوران میں جو بھی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں انسان کو سفر میں بھی، وہ ساری دستیاب ہوتی ہیں۔ وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے مقرر کر دی تھی منزلیں ان میں چلنے کی منزلیں، یعنی ہم نے انہیں کہہ دیا تھا منزلیں مقرر کر کے کہ سیرو فیہا، تم چلو ان میں، لیالیا راتوں کو، و ایامن اور دنوں کو، آمنین امن سے۔ ہم نے ان کے لیے سفر کا اندازہ مقرر کر دیا تھا،
مطلب اس کا کیا ہے کہ ان کے درمیان سفر کی جو منزلیں تھیں وہ مقرر کر دی تھیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو آبادیاں تھیں، یہ جو بستیاں تھیں، یہ روڈ کے عین کناروں پر اس طرح واقع تھیں کہ ایک آبادی سے دوسری آبادی کا درمیانی فاصلہ 30-40 میل کے سے زیادہ نہیں ہوتا تھا. یہ فاصلہ سفر کی منزلوں کے حساب سے رکھا گیا تھا تاکہ ہر منزل پر کافروں کو کھانے پینے کی سہولیات آسانی سے میسر آ جائیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ تم سفر کرو راتوں کو بھی اور دن کو بھی امن کے ساتھ، یعنی ان میں رات دن بے خوف و خطر سفر کرو. سیرو فیہا لیالیہ و ایامن آمنین. اتنے پرانے دور میں اس طرح کی سہولیات کا فراہم ہونا ایک بہت بڑی بات تھی. آج کل تو خیر ہے ہی، اس زمانے میں بھی اسی طرح سے انہوں نے یہ سارا انتظام کیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی خاص مہربانی اور اپنے فضل کا مظہر قرار دیتے ہیں. لیکن وہ اتنے ناشکرے لوگ تھے. انہوں نے کہا فقالو، تو انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، باعد، تو دوری پیدا کر دے، بین اسفارنا، ہمارے سفروں کے درمیان. یہ وہی بات ہے جیسے وہ من و سلوہ کھانے والوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو نہیں چاہیے یہ بنا بنایا کھانا، ہمیں تو یہ کھانا ہے، ہمیں تو یہ چاہیے، ہمیں تو وہ چاہیے. انہوں نے بھی اسی طرح سے ناشکری کی اور کہا کہ ہمارے سفروں کے درمیان اے ہمارے رب دوری پیدا کر دے. ان کی خواہش یا دعا اللہ کی نعمتوں اور مہربانیوں کی ایک ناقدری کی ایک مثال. یعنی وہ جو مثالی انتظامات تھے سفر کے، اس سے اکتا چکے تھے. ان کا خیال تھا کہ وہ پرامن اور پرسکون سفر کرتے کرتے تانا آسانی کا شکار ہو جائیں گے. انہیں لگتا تھا کہ وہ تو بڑی بہادر اور مہم جو قسم کی قوم ہے، ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو یہ ہمیں بہت ہی آرام دہ جو سفر ہے نا. انہوں نے دعا کی کہ ان کے لمبے سفر ہیں وہ لمبے ہو جائیں تاکہ سفر کے دوران انہیں مشکلات اور خطرات کا سامنا ہو اور پھر وہ ان کا مقابلہ کریں، اور اس طرح انہیں اپنی صلاحیتوں کو منوانے کا موقع ملے. یا تو یہ مطلب ہوگا، یا بس جیسے ہی وہ من سلوا کا انتظار کھانے والوں نے کہا تھا. بہرحال کہنا ان کا یہ تھا کہ جس طرح لوگ سفر کی صعوبتوں، مشکلات اور خطرات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں سفر میں یہ مشکل پیش آئی، یہ مشکل پیش آئی، ہمارے سفر بھی اسی طرح دور دور جاننا کرتے. مسلسل آبادیوں کے بجائے درمیان میں اگر جنگلات ہوں، پہاڑ ہوں، صحرا ہوں، اور ہم ان میں سے گزریں، گرمی اور دھوپ کی شدت اور سردیوں کی بھی سخت ہوائیں ہمیں پریشان کریں، بھوک پیاس ستائے، اور ہم بھی موسم کی سختیوں سے بچنے کے لیے ہمیں بھی طرح طرح کے انتظامات کرنے پڑیں، ہم تو سہل انگار ہو گئے. تو یہ انہوں نے دعا کی. بڑی عجیب دعا تھی ان کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، پھر ہم نے بنا دیا ان کو کہانیاں. اس سے کہانیوں میں ان کا نام رہ گیا. وَمَزَّقْنَاهُمْ، اور ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو. كُلَّ مُمَزَّقٍ، مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر ایک صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے. ہم نے ان کا جو انجام پھر کیا اس میں لوگوں کے لیے بڑی عبرتناک نشانیاں ہیں. اگر کوئی سمجھنے والا ہو، اگر کوئی غور کرنے والا ہو. ہوا کیا تھا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا کہ اس زمانے میں چونکہ یمن جو تھا وہ تو تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا. اب جو انہوں نے اللہ کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ وہ جو انہوں نے بند بنائے ہوئے تھے نا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیمز بنا رکھے تھے انہوں، ان کا جو سب سے بڑا بند تھا، سب سے بڑا ڈیم تھا سد معارف جس کا نام تھا، اس کا وہ ٹوٹا اور ایسا سیلاب آیا کہ پوری قوم تباہ و برباد، نیست و نابود ہو گئی. اور یہ قوم سبا پہ جو سیلاب کا عذاب آیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو واقعہ ہے، بہت زیادہ پرانا بھی نہیں ہے. آپ کی ولادت تقریباً 125 سال پہلے، یعنی 450 عیسوی میں یہ واقعہ پیش آیا. آپ کی ولادت سے پہلے 450 عیسوی میں، آپ کی ولادت ہوئی ہے 571 عیسوی میں.
تو یہ علاقہ بند ٹوٹنے کی وجہ سے پوری طرح تباہ و برباد ہو گیا. جو لوگ زندہ بچ گئے وہ عراق اور عرب کے دوسرے علاقوں پر ہجرت کر. یہ اوس و خزرج جو مدینے میں تھے ان کا تعلق بھی یمن سے تھا، اور یہ لوگ اسی علاقے کی تباہی کے بعد یمن سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے، جو یثرب اس وقت اس کا نام تھا. تو قوم سبا کی تباہی کے بعد یہ جو تجارتی شاہراہ تھی اس پہ اب قریش کی اجارہ داری قائم ہوئی. اور جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، اس زمانے میں قریش کے تجارتی قافلے جنوب میں یمن اور شام میں فلسطین کے درمیان بڑی آزادی سے اس روڈ پہ سفر کیا کرتے. تو یہ جو تھا تذکرہ اس کا، یہ ہمیں سورہ قریش میں بھی ملتا ہے. ایلافی قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمیوں کے اور سردیوں کے جو سفر ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی وہ عبادت کریں شکرانے کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے کہ ایک ایسی تجارتی شاہراہ پہ وہ پرامن طریقے سے سفر کرتے ہیں. اور دوسرا یہ چونکہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے اس لیے ان کو تو بالکل کوئی تنگ نہیں کرتا تھا، کوئی ان پہ ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. ان فی ذالک لآیۃ لکل صبار شکور، نشانیاں تو انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، جو صبر کرنے والا ہوتا ہے، وہی ان نشانیوں سے سبق حاصل کرتا ہے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ، اور البتہ تحقیق سچا کر دکھایا ان پر ابلیس نے ظنہ اپنا گمان، فَاتَّبَعُوهُ تو انہوں نے پیروی کی اس کی، من المؤمنین الا فریقا من المؤمنین، سب لوگوں نے اس کی پیروی کی سوائے ایک گروہ کے جو کہ مومنوں کا تھا. یعنی ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، اس کا جو گمان تھا، جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو وہ سمجھتا تھا کہ میں ان کو بھرگلاؤں گا، میں ان کو اپنے پیچھے لگاؤں گا، میں ان کو جہنم تک پہنچا کے رہوں گا. تو ان کے بارے میں شیطان کا گمان پورا ہو گیا. ان لوگوں نے پوری طور پہ اس کی اتباع کی سوائے مومنوں کے ایک گروہ کے، باقی سب لوگ ان کے پیچھے لگ گئے. وما کان لہ علیہم من سلطان، اور اس کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، اس کا کوئی ان پر غلبہ نہیں تھا. شیطان کی، ابھی بھی ہم کہتے ہیں یہ شیطان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اس کا انسانوں پر کوئی زور نہیں چلتا. اللہ نے اس کو صرف مہلت دی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسانوں کو ورغلاتا ضرور ہے، انہیں سبز باغ بھی دکھاتا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. اور یہ مہلت اللہ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے اسے دے رکھی ہے، باقی اس کی بات ماننا یا نہ ماننا یہ تو انسانوں کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے. الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ، مگر تاکہ ہم جان لیں کہ کون ایمان رکھتا ہے آخرت پر. من یؤمن، کون ایمان رکھتا ہے، بالآخرۃ، آخرت پر، ممن، ان لوگوں سے، ہوا منہا فی شک، جو اس سے متعلق شک میں ہیں. یعنی آخرت کے متعلق کون لوگ شک میں ہیں، کون لوگ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم نے یہ دیکھنے کے لیے شیطان کو ان پہ مسلط کیا ہے. یہ انسانوں کا امتحان ہے، اس امتحان کے لیے اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن هو منہا فی شک، کہ کون ایمان رکھتا ہے آخرت پر ان میں سے اور کون اس کے بارے میں شک میں ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، حفیظ، نگران ہے، حفاظت کرنے والا ہے، ہر چیز پر اس کی نظر ہے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، آپ کہہ دیجئے پکارو ان کو جنہیں تم گمان کرتے ہو. قل، کہہ دیجئے، ادعو، بلاؤ، پکارو، الذین، ان ہستیوں کو، زعمتم، کہ تمہارا گمان ہے جن کے بارے میں، من دون اللہ، اللہ کے سوا. لا یملکون مثقال ذرۃ، نہیں وہ اختیار رکھتے ایک ذرے کے برابر بھی، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں، وما لہم فیہما من شرک، اور نہیں ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ. یہاں شرک ان کا مطلب ہے حصہ، اور نہیں ہے ان کا
فی ہما ان دونوں میں، کن دونوں میں؟ ہما کی ضمیر سماوات اور ارض کے لیے، زمین و آسمان میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، وما لہو منہم من ظہیر، اور نہیں ہے اس کے لیے ان میں سے کوئی مددگار، اور نہیں ہے لہو اس کے لیے منہم ان میں سے من ظہیر کوئی مددگار۔ یعنی جن دیوتاؤں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ کہیے کہ تم پکارتے ہو، تم بلاتے ہو، مددگار سمجھتے ہو، انہیں پکار کے دیکھ لو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ کہ تمہارے لات منات حبل عزا، یہ دیویاں جو تم نے بنا رکھی ہیں، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، اور نہ ان دونوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے۔ اللہ کو تو کسی مددگار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عرب کے لوگ ظاہر ہے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی کچھ محبوب سندیدہ ہستیاں ہیں جن کی بات کو وہ ٹالتا نہیں۔ کبھی وہ کہتے یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ ان کی بات مانتا ہے، ان کی بات سنتا ہے، اور کچھ انسانوں میں سے بھی انہوں نے کچھ ہستیوں کو معبود بنا رکھا تھا، ان کو سمجھتے تھے کہ ان محبوب ہستیوں کی سفارش سے آخرت میں وہ بچ جائیں گے۔ اور دوسرا ان کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے کچھ نائب مقرر کر کے ان میں کچھ اختیارات بانٹ دیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح دنیا کے بادشاہ جب حکومت کا نظام چلاتے ہیں تو اپنے کچھ نائب مقرر کر دیتے ہیں اور انہیں کچھ اختیارات دے دیتے ہیں، اس طرح اللہ کے جو نائب ہیں ان کو بھی کچھ اختیارات ملے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ ان کو پکارتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، مدد کے لیے ان کو پکارتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دیں گے۔ تو اس عقیدے کی یہاں پہ نفی کی جا رہی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، ان کے پاس تو ایک ذرے کے برابر بھی اختیار نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی اللہ کو ان سے کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہے۔ ولا تنفع الشفاعۃ، وہ نہ نفع دے گی سفارش، عندہ اس کے پاس، الا لمن اذن لہ، مگر اسے جس کو وہ اجازت دے گا۔ اس دن اللہ کس کو اجازت دے گا یہ اللہ کی مرضی ہے، انبیاء کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یا جس کو بھی اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ یہی چیز ہم نے آیت الکرسی میں بھی پڑھی ہے کہ سفارش اللہ کی کے اذن سے ہی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی نفع نہ دے گی کوئی بھی سفارش کسی کو، ہاں الا لمن اذن لہ، حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے ان کے دلوں سے۔ اب یہ بات جو ہے نا وہ اس سے الگ ہے بالکل، یہاں تک کہ اذا جب فزع دور کر دی جاتی ہے، عن قلوبہم ان کے دلوں سے گھبراہٹ، فزع کا مطلب ہوتا ہے فزع ہے نا، تو اس سے فزع مجہول کا صیغہ، دور کر دی جاتی ہے گھبراہٹ ان کے دلوں سے۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں، ماذا قال ربکم، کیا فرمایا ہے تمہارے رب نے؟ یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ فرشتے جو ہیں جب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی حکم بھیجتا ہے تو وہ اس کی عظمت کی وجہ سے ان پہ ایک طرح سے وحشت یا دہشت طاری ہو جاتی ہے، خوف ان پہ طاری ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ اس دہشت سے نکلتے ہیں تو قالوا ماذا قال ربکم، وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا تھا؟ قالوا الحق، تو دوسرے پھر کہتے ہیں، دوسرے فرشتے کہتے ہیں حق فرمایا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ بہت بلند و بالا بہت بڑا ہے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمانوں اور زمین سے؟ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے اللہ۔ زمین و آسمان میں سے انسان کے پاس جو رزق پہنچتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے، کیا مجال کسی بیج کی کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر اگے، کیا مجال کسی پودے کی کہ وہ بڑھتا اور پھلتا پھولتا رہے اگر اللہ کا اذن نہ ہو۔ اللہ تو ایک ایک پتے کے گرنے سے بھی واقف ہے۔ قرآن میں ہی آتا ہے کہ جب کوئی پتا گرتا ہے زمین پہ کسی درخت سے ٹوٹ کے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہیں اس کے علم کی حدود۔ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی ہے،
وَإِنَّا اور بے شک ہم، او ایاکم یا تم، لَعَلَىٰ ہدن ہدایت پر ہو، ہم یا تم لَعَلَىٰ ہدن البتہ ہدایت پر ہو، او فی ضلال مبین یا کھلی گمراہی میں، یعنی ہمارے اور تمہارے جو عقیدے ہیں، جو نظریات ہیں، ان میں بہت فرق ہے۔ ان اپوزٹ نظریات میں سے صرف ایک عقیدہ ہی درست ہو سکتا ہے نا۔ عقل یہی کہتی ہے کہ ہم دونوں میں سے ایک ہی گروہ ہدایت پر ہے اور دوسرا گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، او ایاکم یا تم، لَعَلَىٰ ہدن البتہ ہدایت پر، او فی ضلال مبین یا کھلی گمراہی میں، دونوں تو ہدایت پہ نہیں ہو سکتے، ہم میں سے ایک ہی ہے جو ہدایت پہ ہے۔ قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، آپ کہیے کیا تم میں سے لا تسألون، کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، لا تسألون نہیں پوچھا جائے گا تم سے، سأل یسأل سوال ہوتا ہے پوچھنا، تسألون تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اما اس کے بارے میں اجرمنا جو ہم نے جرائم کیے ہیں، جو ہم نے جرم کیے ہیں، ہمارے جرائم کے بارے میں تم سے تو نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم بہت ہم نے غلط کام کیا ہے، ہم نے نیا دین گھڑ لیا ہے، ہم نے تمہارے معبودوں کو برا کہا ہے، ہم نے تمہارے خاندانوں میں پھوٹ ڈال دی ہے، بڑے سنگین جرائم ہیں جن کی تم ہمیں جو ہم پہ لگاتے ہو، اگر ہم ان تمام جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں تو تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ان جرائم کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، اس کا حساب ہم خود دیں گے۔ لا تسألون نہیں تم سے پوچھا جائے گا، اما اجرمنا جو ہم نے جرم کی ہیں، ولا نسأل اور نہ ہم پوچھے جائیں گے، اما اس کے بارے میں تعملون جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے جو اعمال ہیں ان کے بارے میں ہم سے بھی کوئی باز پوچھ نہیں ہوگی۔ ہاں تمہیں بتا دینا ہمارا کام تھا، آگے ماننا یا نہ ماننا اس میں ہم نہیں اللہ کے سامنے جواب دیں گے کہ تم نے ہماری بات کیوں نہیں مانی۔ یہ وہی بات ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ یہاں ایک باریک سی بات سمجھنے والی ہے کہ دیکھیں بڑا تبلیغ کی حکمت اس میں بتائی گئی ہے۔ اپنے لیے لفظ جرم استعمال ہوا ہے اور مخالف کے لیے صرف اما تعملون جو تم عمل کرتے، اپنے لیے کہا کہ جو ہم کام کرتے ہیں نا تو ہمارے جرائم کی جو فہرست ہے اس کا تم سے سوال نہیں ہوگا، اور جو تم کرتے ہو اس کا ہم سے بھی نہیں کچھ پوچھو گے اس کے بارے میں۔ یعنی اس سے ایک کیا فائدہ ہوتا ہے اس طرح کی حکمت سے کہ دوسرے کو یعنی فریق مخالف کو کوئی اس کی مخالفانہ عصبیت کو بھڑکنے کا موقع نہیں ملتا، اور اگر کسی کو کچھ سوچنے اور غور کرنے والا ذہن اس کا ہو تو اس کے لیے ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ لیکن اگر انسان خود ہی اگریسو انداز میں بات کرے کہ تو پھر دوسرا جو ہے وہ اور زیادہ بھڑک جاتا ہے۔ قل یجمع بیننا ربنا کہہ دیجئے جمع کرے گا ہم سب کو ربنا ہمارا رب، ثم یفتح پھر وہ فیصلہ کرے گا بیننا ہمارے درمیان بالحق حق کے ساتھ۔ اس دن جو فیصلہ بھی ہوگا علم کی بنیاد پہ ہوگا، حق ہوگا، کیونکہ اللہ کو ایک ایک شخص کی ایک ایک بات کا ایک ایک عمل کا اسے علم ہوگا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور سب کچھ جانے والا۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ آپ کہہ دیجئے دکھاؤ مجھے، الذین وہ ہستیاں، وہ معبود، الحق تم بھی جنہیں تم نے ملا دیا تھا۔ الحاق کرنا ہوتا ہے نا، ملانا، کہتے ہیں جی پنجاب کا اس کے ساتھ الحاق کر دیا، ملا دیا، جنہیں تم نے ملا دیا تھا بھی شرکاء اس کے ساتھ شریک بنا کر، اللہ کے ساتھ جن ہستیوں کو تم نے شریک بنا کے ملایا ہوا تھا مجھے وہ دکھاؤ تو صحیح، کہاں ہیں وہ ہستیاں؟ تو ذات میں جو اللہ تعالیٰ خود ایک بہت بڑی ہستی ہے، بل هو اللہ العزیز الحکیم، کلا
ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہی ہے اللہ خوب غالب اور خوب حکمت والا۔ وہ اپنی ذات میں عزیز ہے، غالب ہے، زبردست ہے، اس کی قدرت کسی اور کے بل پر قائم نہیں ہے، اسے کسی سہارے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کسی کی مدد کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تم نے جن کو ان کے ساتھ ملا رکھا ہے، مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ معبود کون ہے وہ؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے۔ ہم نے آپ کو تمام بنی نوع انسان کے لیے بھیجا ہے، بشیرم و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص اعزاز ہے تمام رسولوں نبیوں میں سے، جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، کہ آپ کو تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہتے ہیں اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ آخری رسول کو تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کے بھیجا، جب کہ وہ وقت آ گیا تھا، کہ بلکہ وہ وقت آیا اگر نہیں تھا تو بہت قریب تھا، کہ ذرائع رسل و رسائل کی ترقی کی وجہ سے آپ کی دعوت دنیا کے کونے کونے میں پہنچنے میں اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ کی دعوت کو ایک ایک شخص تک پہنچانا عملی طور پر ممکن ہونے کے قریب تھا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے ہیں تو اس کے کتنے ہی عرصے کے بعد علم نے اتنی ترقی کی، بہت زیادہ ٹائم تو نہیں گزرا، کہ اس حد تک ترقی کر لی کہ اب ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پیغام پہنچانے میں سیکنڈز لگتے ہیں، سیکنڈز، نہ دن نہ مہینے نہ گھنٹے نہ منٹس، سیکنڈز میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچا۔ تو اس سے پہلے تو عملی طور پہ اگر کسی رسول کو اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجتا تو ایسا ممکن ہی نہیں۔ اس یہی وجہ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے وہ اپنے خاص علاقوں کی طرف آئے، اور بس انہی کی ذمہ داری ان کی ہوتی تھی جس علاقے کی طرف، اور بعض اوقات ایک وقت میں کئی پیغمبر ہوتے تھے، ایک علاقے میں ایک ہیں، دوسرے علاقے میں دوسرے نبی ہیں۔ تو قرآن میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کے دیا، کہ آپ کی وہ خصوصیت ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ پورا؟ یہ تو ان کا سوال بہت ہی عام ہوتا تھا، کب آئے گی قیامت، کب آئے گا عذاب، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ عذاب کے بارے میں بھی پوچھتے تھے، قیامت کے بارے میں بھی پوچھتے تھے، کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ جس کی آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں وہ عذاب کب آئے گا، وہ قیامت کب آئے گی، یا آپ کا اگر دعویٰ ہے تو آپ لے کیوں نہیں آتے، کب پورے ہوں گے آپ کے یہ وعدے اگر آپ سچے ہیں؟ قل کہہ دیجئے لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے وعدہ ہے، لکم میعاد، تمہارے لیے ایک وعدہ ہے، یومن، ایک ایسے دن کا، لا تستاخرون عنہ، کہ نہ تم پیچھے رہ سکو گے، عنہ اس سے، ساعتن ایک گھڑی، ولا تستقدمون، اور نہ تم آگے بڑھ سکو گے۔ ایک خاص دن کی میعاد مقرر ہے
جس سے نہ تو تم ایک لمحہ بھی پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ ہی آگے بڑھ سکو گے، لیکن اللہ نے وہ وقت کسی کو بتایا نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔